محمد وآل محمد ولعنة الدائمة على أعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالح ان شاء اللہ تعالی. اچھا، گفتگو ہماری مباحث الفاظ میں چل رہی ہے، اور مباحث الفاظ میں جب اس سوال کا جواب دے دیا کہ منطقی کو الفاظ کی کیوں ضرورت پڑتی ہے، اور یہ ثابت کر دیا کہ لفظ اور معنی کا آپس میں گہرا تعلق ہے. ایسا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ انسان کسی معنی کو سوچ لے اور اس کا لفظ ہی نہ سوچے. لفظ ساتھ ساتھ جو ہے وہ آئے گا، لہذا لفظ میں غلطی کی وجہ سے معنی میں غلطی پیدا ہو سکتی ہے، لہذا الفاظ کے بارے میں کیا بحث ہوگی. اس کے بعد کیا ہے، ابھی تک الفاظ کی بحث شروع نہیں کی، دلالت کی بحث کیا شروع کر دی ہے. اور ہم نے کہا کہ دلالت کا مطلب کیا ہے کہ اگر ایک چیز کا آپ کو علم ہو جائے تو اس چیز سے آپ کو دوسری چیز کا بھی علم حاصل ہو جائے. اور مصنف نے ایک عمومی سی مثال دی کہ دروازے کی دستک کا جب آپ کو علم ہوگا تو آپ کو یہ بھی علم حاصل ہو جائے گا کہ کوئی بندہ آپ کو باہر بلا رہا ہے. اور مزید مثالیں بھی آئی ہیں یہاں پہ آگے، کہ آپ نے دھوپ کو دیکھا، آپ نے کہا کہ سورج نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، دھوپ کی طرح سورج نکلنے پہ. اور دلالت کی یہ تعریف کی گئی کہ اگر ایک چیز کے وجود کا علم حاصل ہو جائے تو اس چیز کے وجود کے علم سے دوسری چیز کا بھی آپ کو علم حاصل ہو جائے تو اسے کیا کہیں گے، دلالت کہیں گے. جو چیز دلالت کر رہی ہے اسے اس میں فاعل دال کہیں گے، اور جس چیز کے اوپر دلالت ہو رہی ہے اسے مدلول کہیں گے. اور یہ جو درمیان میں ایک نسبت بن رہی ہے، ایک صفت بن رہی ہے، اس صفت کو کیا نام دیں گے، دلالت کا کیا نام دیں گے، مدلول. یعنی آپ کو علم دھوپ کے علم سے سورج کے علم حاصل ہوا تو سورج کے علم کیا ہو جائے گا، مدلول حاصل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور یہ دھوپ کیا ہو جائے گی، یہ دال ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو لفظ اور معنی میں بھی ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لفظ کیا ہوتا ہے، دال ہوتا ہے، اور معنی کیا ہوتا ہے، مدلول ہوتا ہے. اچھا، تو یہ بحث اس وجہ سے چھڑی ہے تاکہ یہ بیان کریں کہ بھی لفظ اور معنی کی جو دلالت ہے یہ دلالت کی کون سی قسم ہے. کیونکہ مصنف نے فرمایا کہ دلالت کی ہمارے پاس 3 قسمیں موجود ہیں. پہلی قسم کیا ہے، دلالت عقلیہ. ہم نے کہا کہ اس کا مناسب نام کیا ہونا چاہیے، ذاتیہ ہونا چاہیے. ذاتیہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ دو چیزوں کی جو ذات ہے ان کے درمیان قدرتی طور پہ ربط اور تعلق موجود ہے، اور وہ کسی بنانے والے کے اوپر موقوف نہیں ہے. یعنی انسانوں کے اوپر موقوف نہیں ہے کہ انسان کہیں کہ ان دو چیزوں کے درمیان ملازمہ ہے، نہیں، قدرتی طور پہ ان کی ذاتی طور پہ یہ ملازمہ ان کے اندر موجود ہے. اور اس کے مصنف نے یہاں پہ 2 مثالیں دی تھی. پہلی مثال وہی ہے جس کو ہم نے ذکر کیا کہ آپ نے روشنی دیکھی، یعنی سورج کی روشنی دیکھی، دھوپ دیکھی، اور دھوپ کی دلالت ہو رہی ہے سورج کے اوپر. تو یہ جو دھوپ اور سورج کے درمیان جو لازمہ ہے، ٹھیک ہے، سورج کے طلوع ہونے اور جو دھوپ کے درمیان جو لازمہ ہے یہ قدرتی لازمہ ہے، ذاتی لازمہ ہے، ٹھیک ہے. یہ کسی واضح کرنے کی وجہ سے نہیں ہے اور اعتبار کرنے کی وجہ سے نہیں ہے. اچھا، ایک اور اس کی مثال دی کہ اذا سمعنا صوت متکلم من وراء جدار. اچھا، دیوار کے پیچھے سے کسی بولنے والے کی آواز سنی تو اس آواز کی دلالت اس بات کے اوپر ہو رہی ہے کہ علی وجود متکلم، کہ متکلم موجود ہے. تو یہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ یہاں پہ جو آواز سنی ہے وہ آواز کون سی ہوگی، ٹھیک ہے. اچھا، کچھ لوگوں نے یہاں پہ اعتراض کیا کہ بھی اگر وہ آواز الفاظ والی ہوگی، یعنی وہ کچھ گفتگو کر رہا ہے، یعنی لفظ بول رہا ہے، کیونکہ نحو میں کیا پڑھتے ہیں کہ صوت کی 2 قسمیں، یا صوت کیا ہوگی، الفاظ کے اوپر مشتمل ہوگی یا غیر الفاظ ہوگی. یعنی مخارج سے ٹکرا کے نکلے گی تو اسے کیا کہتے ہیں، لفظ کہتے ہیں. اچھا، یہ جو الفاظ ہیں اگر وہ الفاظ بول رہا ہوا تو پھر تو الفاظ کی دلالت ہو رہی ہے، اور پھر آگے جا کے بیان کریں گے کہ الفاظ کی کسی معنی کے اوپر دلالت وہ کیا دلالت وضعی ہے. وضعی کیا مطلب کہ اہل لغت نے، وہ زبان جو بولنے والے افراد تھے، انہوں نے کیا کیا، لفظ کو معنی کے لیے وضع کیا. انہوں نے کہا کہ بھی لفظ اسد کا معنی کیا ہوگا، شعر ہوگا. انہوں نے کہا کہ لفظ جو انگلش کا بک ہے اس کا معنی کتاب ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ تو کیا ہو جائے گی، وضعی میں چلی جائے گی. حالانکہ ابھی مثال کس کی دینی چاہیے تھی، دلالت عقلی اور دلالت ذاتی کی مثال دینی چاہیے تھی. تو اس کا بہترین جواب کیا ہے، اس کے 2 جواب دیے گئے ہیں. پہلا جواب کیا ہے کہ یہاں پہ صوت سے کیا مراد ہے، غیر لفظ ہے. صوت سے مراد کیا، لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تبھی یہ کس کی مثال بنے گی، دلالت ذاتی کی مثال بنے گی. کیونکہ جو غیر لفظ ہیں، ٹھیک ہے، غیر لفظ کیا مطلب، کوئی سیٹی مار رہا ہے، کوئی جناب علی کھانس رہا ہے، یا کیا ہے، تالی کوئی مار رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی آواز ہو سکتی ہے لفظوں کے علاوہ کی. تو لفظوں کے علاوہ کے کوئی الفاظ ہونے کے تو اس سے کیا پتہ چل جائے گا کہ کوئی بندہ کیا ہے، موجود ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک جواب ہو جائے گا. دوسرا کیا ہے کہ نہیں، اس جواب کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
ہم کیا کریں، تھوڑی سی عبارت میں دقت کریں کہ اگر وہ گفتگو بھی کر رہا ہے، لفظ بھی بول رہا ہے، تو فرض کریں آپ کو ان الفاظ کا معنی نہیں آتا، وہ چائنی انسان ہے، ٹھیک ہے، چائنی زبان بول رہے، چینی زبان اپنی بول رہے، تو پھر بھی وہ لفظ بول رہے، لیکن لفظ بولنے سے آپ کو یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ کوئی بندہ موجود ہے، کوئی کیا ہے جناب، کوئی بلی موجود نہیں ہے، کتا موجود نہیں ہے، کوئی انسان موجود ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ لفظوں کی جو دلالت ہے وہ دو طرح کی ہے. ایک ہے لفظ کی دلالت اپنے معنی کے اوپر، اگر وہ چینی زبان بول رہا ہے اور آپ کو اس کے معنی نہیں آتے تو یہ دلالت پیدا نہیں ہوگی آپ کے نزدیک، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے کیا کہا ہے کہ دلالت کے لیے ضروری ہے کہ دو چیزوں کے درمیان جو ملازمہ ہے اور جو تعلق ہے اس کا آپ کو پتہ ہو. تو جو چینی لفظ پہ بول رہے ہیں، اس لفظ کا اس معنی کے ساتھ کیا تعلق ہے، کس معنی کے اوپر یہ دلالت کرتا ہے، کس معنی کے لیے اہل چین نے اس لفظ کو وضع کیا ہے، کس معنی کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کا آپ کو نہیں پتہ. یعنی آپ کو چینی زبان نہیں آتی، خلاصہ کلام جب چینی زبان نہیں آتی تو پھر چائنا زبان کے جو الفاظ ہیں وہ اپنے معنی کے اوپر دلالت نہیں کریں گے. جب دلالت نہیں کریں گے تو ہم کیا کہیں گے، دلالت لفظیہ یہاں پہ موجود نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ تو پتہ چل گیا نا کہ کوئی نہ کوئی بندہ تو ہے، تو جو آپ کو پتہ چلا ہے وہ وجود انسان کا پتہ چلا ہے. تو فرض لفظ کی جو دلالت ہے اس کی دو قسمیں ہیں. لفظ کی دلالت اگر معنی کے اوپر ہوگی تو یہ کس میں جائے گی، دلالت لفظی اور وضعی میں جائے گی. اور اگر لفظ کی دلالت کس کے اوپر ہوگی، وجود انسان کے اوپر ہوگی، تو یہ کس میں جائے گی، ذاتی اور عقلی میں جائے گی. ٹھیک ہے، کیا چیز، ہاں دونوں بھی ہو سکتی ہیں. آسان، تو اگر وہ کیا ہے، وہ آپ کا اپنا بندہ ہے، پاکستانی بندہ ہے، اردو بول رہے ہیں، تو پھر کیا ہے، ایک ہی ٹائم پہ دونوں دلالتیں ہوں گی. آپ کیا کہیں گے، لفظ سے مجھے معنی بھی سمجھ آ رہا ہے کہ وہ فون پہ کیا بات کر رہے ہیں، معنی میں مجھے سمجھ آ گیا کیا مطلب، اس کے الفاظ کی دلالت لفظیہ کا بھی آپ کو علم ہو گیا، یعنی دلالت لفظیہ بھی موجود ہے، اور ساتھ ساتھ کیا موجود ہے، دلالت عقلیہ اور ذاتیہ بھی موجود ہے، کہ اس کے الفاظ سے آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ کوئی انسان ہے، کوئی اور نہیں ہے، وہاں پہ کوئی بندہ آیا ہوا ہے. تو لہٰذا یہاں پہ کیا کہنے کا مطلب ہے کہ صوت کی دلالت سے علم کیا ہوا ہے، فعلمنا بوجود متکلم ما، یعنی یہ نقطہ کیا ہے، اہم ہے کہ ہمیں متکلم کی صوت سننے سے اس کے جو الفاظ تھے یا اس کی جو آواز تھی اس کے معنی کا پتہ نہیں چلا فعلمنا، بلکہ ہمیں پتہ چلا کہ بے وجود رکھتا ہے کوئی گفتگو کرنے والا، ٹھیک ہے، بولنے والا انسان وجود رکھتا ہے. تو الفاظ کی دلالت یا آواز کی دلالت کسی انسان کے وجود پر، یہ کیا ہے، دلالت عقلی ہے اور دلالت ذاتی ہے. کیوں ذاتی ہے؟ کیونکہ یہ کسی بنانے والے کے اوپر موقوف نہیں ہے. انسان یہ کہے یا نہ کہے کہ یہ انسان کی آواز دلالت کرے گی جی انسان کے وجود کے اوپر، نہیں، یہ ضرور نہیں ہے. بالکل ایسی ہے جیسے کہ دھوئیں کی دلالت کس کے اوپر ہے، کہ کوئی چیز جل رہی ہے یا آگ کے اوپر ہے. یہ بھی ایسی ہے، یعنی جب سے کائنات پیدا ہوئی ہے انسان کی ایک آواز ہے، اس آواز سے انسان کیا پہچانا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جب انسان کی آواز سنے گا تو فوراً بندہ پہچان لے گا کہ بولنے والا کیا ہے، موجود ہے. تو یہ کیا ہے، ایک ذاتی دلالت ہے. اور اگر آپ اگر یہاں پہ مصنف کا کیا جملہ ہوتا ہے کہ فعلمنا بوجود معنی، اگر وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں معنی کے وجود کا علم حاصل ہو گیا ہے، یا فعلمنا معنی الصوت، کہ ہم نے اس صوت کا معنی جان لیا، تو پھر یہ مثال ذاتی کی نہ بنتی، پھر یہ کس میں جاتی، وضعی اور لفظی میں جاتی. لہٰذا اس مثال کے اندر کیا ہے، مصنف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو دلالت ہے یہ دلالت وضعی نہیں ہے، بلکہ یہ دلالت کیا ہے، ذاتی ہے، جس سے کیا نام دیا گیا، عقلی کا نام دیا گیا. اور کل ہم نے بیان کیا تھا کہ اس سے مناسب نام سے کیا دینا چاہیے، ذاتی کا دینا چاہیے، کیونکہ جو لفظ کی دلالت معنی کے اوپر ہے وہ بھی انسان کو عقل سے سمجھ آتی ہے، عقل سے ہٹ کے تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا، لہذا اس کو نام کیا دینا چاہیے، ذاتی دینا چاہیے. دوسری کیا تھی، دلالت طبعیہ. دلالت طبعیہ میں کیا ہم نے کہا تھا کہ انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، انسان کو جب درد ہوتا ہے تو وہ ایک خاص آواز نکالتا ہے، ٹھیک ہے. تو خاص آواز سے آپ کو کیا پتہ چلا ہے، ایک تو یہ تو کیونکہ یہ ورائے جدار نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ انسان میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، خاص آواز نکال رہا ہے. خاص آواز سے آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ بندہ بیمار ہے، ٹھیک ہے. یا ایک اس نے حسرت بھری آواز نکالی ہے تو آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کو کوئی دکھ ہے، کوئی پریشانی ہے، ٹھیک ہے. یا آگے جا کے مثالیں دیں گے کہ ایک بندے نے کیا ہے، اپنی پیشانی کے اوپر ہاتھ رکھ کے سوچ رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے اس کی یہ کیفیت دیکھی کہ پیشانی کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ اس کے ہاتھ رکھنے سے خاص سٹائل میں، اور اس کا جو آواز نکالنا ہے، درد بھری آواز نکالنا ہے، اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ بیمار ہے، پریشان ہے، کچھ سوچ رہا ہے. یہ دلالت کون سی ہے، کہتے ہیں اس دلالت کو کیا دیتے ہیں، طبعیہ کا نام دیتے ہیں. طبعیہ کیا مطلب ہے، طبیعت انسان،
کیونکہ یہ تعلق رکھتی ہے انسان کی طبیعت کے ساتھ، اور یہ کیا ہے ذاتی بھی نہیں ہے، کیونکہ ذاتی میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں جدائی نہیں آ سکتی، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دھوپ ہو اور سورج نہ نکلا ہو، کیونکہ وہ رشتہ کیا ہوتا ہے اثر اور مؤثر کا، وہاں پہ نام کیا دیا اثر مؤثر، یعنی علت اور معلول کا رشتہ، علت اور معلول میں کیا ہے جدائی نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا کیا ہے دلالت طبیعہ میں کیا ہے جدائی ہو سکتی ہے۔ کیسے جدائی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ کوئی بندے کو درد ہو رہا ہو لیکن کیا وہ آواز نہ نکالے آہ کی، ٹھیک ہے، سوچ رہا ہو لیکن سوچنے کے باوجود کیا ہے وہ ہاتھ نہ رکھے اپنے ماتھے کے اوپر، ٹھیک ہے، ممکن ہے۔ لہذا عقلیہ اور طبیعہ میں کیا فرق ہوگا کہ دونوں میں کیا ہے جناب علی انسان کے بنانے کی وجہ سے نہیں دلالت پیدا ہوئی، ٹھیک ہے، دونوں میں کیا ہے فرق کریں قسم کی ذاتی چیز ہے، ٹھیک ہے، ذاتی نہیں کہیں گے، طبیعت کو ذاتی نہیں کہیں گے کیونکہ ذاتی جدا نہیں ہو سکتی، یعنی دونوں میں آپ کہیں کہ انسان کے اعتبار کرنے کی وجہ سے چیز پیدا نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، انسان نے وضع نہیں کیا، یعنی انسان نے ڈکشنری میں لکھا ہو کہ یہ لفظ آہ کو آپ نے کب استعمال کرنا ہے کہ جب آپ کو تکلیف ہو، درد ہو، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، یہ قدرتی طور پہ انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے کہ جب درد ہوگا تو وہ آہ کرے گا، ٹھیک ہے، انسان کی طبیعت کے ساتھ تعلق ہے، بنانے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کا ڈکشنری میں لکھنے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، یہ تو واضح ہے، دونوں میں کیا ہے نقطہ مشترک ہے، لیکن عقلیہ میں کیا ہے ذاتی ہے، یعنی کبھی نہیں جدائی آ سکتی، لیکن طبیعہ میں کیا ہے جدائی بھی آ سکتی ہے، ممکن ہے کہ ایک بندہ آہ کرے اسے درد نہ ہو رہا ہو، اور ممکن ہے کسی کو درد ہو رہا ہو لیکن وہ آہ نہ کرے، ٹھیک ہے، یہ کیا ممکن ہے۔ اچھا، الدلالۃ الطبعیہ وَهِيَ فِيمَا إِذَا كَانَتِ الْمُلَازِمَةُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ مُلَازِمَةٌ طَبْعِيَّةٌ، کہ جب دو چیزوں کے درمیان جو ملازمہ ہے اور تعلق ہے وہ کیا طبعی ملازمہ، ٹھیک ہے، اچھا ملازمت طبعیہ کیا مطلب ہے؟ یعنی علت، یعنی وہ ملازمہ کہ یقتضیہا طبع الانسان، کہ جس ملازمے کا تعلق انسان کی طبیعت اور مزاج کرتا ہے، وقد یتخلف و یختلف باختلاف طباع النساء، اور یہ ملازمہ کیا ہوتا ہے جو نہیں بلکہ یتخلف کا فاعل کیا بنے گا طبع الانسان، کہ جو انسان کا مزاج ہے یہ کیا ہے لوگوں کے بدلنے کے ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، وقد یتخلف و یختلف، اور یہ جو طبع انسان ہے یہ کبھی، اچھا یتخلف اور یختلف میں معنی میں کیا فرق ہے؟ یتخلف کا مطلب کیا ہوتا ہے پیچھے رہ جانا، کسی چیز کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے، بچھڑ جانا، یتخلف کا مطلب کیا ہے یہاں پہ بہترین کیا ہوگا بچھڑ جانا، رہ جانا، اور یختلف کیا مطلب مختلف ہونا، فرق ہونا، ٹھیک ہے، ہم اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ قد یتخلف، بعض کا تو یہ جو طبیعت انسان ہے یہ بچھڑ جاتی ہے، رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ویختلف، اور بعض کا کیا ہوتی ہے یہ مختلف ہو جاتی ہے، ختم نہیں ہو جاتی، ٹھیک ہے، مختلف ہو جاتی ہے، کیسے؟ بے اختلاف طباع الناس، لوگوں کے مزاج بدلنے سے، اور ہر بندے کا اپنا الگ الگ مزاج ہے، تو لوگوں کے مزاج بدلنے سے، لوگوں کی طبیعت بدلنے سے یہ جو طبع انسان ہے کبھی بالکل رہ جاتی ہے پیچھے، اور بعض کا کیا ہے ہوتی ہے لیکن مختلف قسم کی ہوتی ہے، کوئی کیا آواز نکالتا ہے، کوئی کیا آواز نکالتا ہے، اور کچھ تو آواز ہی نہیں نکالتا، یعنی تخلف بالکل ختم ہو جاتی ہے طبیعت، کچھ کی کیا ہے یہ مزاج ہی نہیں بنتا کہ وہ اثر کرے۔ لا کل اثر بالنسبت الی المؤثر، یہ جو دلالت ہے وہ علت کی نسبت معلول کی طرف ہو اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے، اثر اور مؤثر کیا ہوتا ہے؟ علت اور معلول، جو کہ کیا ہے دلالت عقلیہ، اثر کسی چیز کا اثر ہونا، اردو والا ترجمہ، معلول جس سے آپ کہتے ہیں، اور مؤثر کیا مطلب علت، نہیں اثر اور مؤثر کی طرح نہیں ہے کہ الذی لا یتخلف، کہ جو کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتا، بچھڑتا نہیں ہے، ولا یختلف، کہ جو کبھی کیا ہے آپس سے مختلف نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، دھوپ ہوگی تو ہمیشہ کیا سورج نکلے گا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور چیز نکل ہے، ٹھیک ہے، یعنی اثر اور مؤثر کی طرح نہیں ہے، بس یہ وہ فرق بیان کر رہے ہیں کہ دلالت طبعیہ اور دلالت عقلیہ میں کیا فرق ہے، کہ دلالت طبعیہ یتخلف و یختلف، رہ جاتی ہے اور مختلف ہو جاتی ہے، لیکن جو دلالت عقلیہ ہے یہ کیا لا یتخلف ولا یختلف، یہ کبھی بھی کیا جدا نہیں ہوتی اور کبھی بھی اس میں فرق پیدا نہیں ہوتا۔ کیا چیز ملازمہ ہوتا ہے؟ ہاں، لیکن یہ ملازمہ پکا نہیں ہوتا، ملازمہ کیا ہے طبعیہ ہوتا ہے، ملازمہ طبعیہ جب کہہ دیا کیا مطلب پکا نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ملازمہ کئی قسمیں ہوگی نا۔
واضح انشاءاللہ. وامثلۃ ذالک کثیرہ، بہت ساری اس کی مثالیں ہیں. ایک مثال کیا ہے کہ اقتضاء طبع بعض الناس، یہ بعض کا ہے، ہر بندہ نہیں کا، کہ بعض کی طبیعت کی کیا تقاضا ہے کہ ان یقول آخ، کہ وہ کلمہ کیا کہتے ہیں، آخ کہتے ہیں یا اخ کہتے ہیں، عند الحس بالعلم، کہ جب وہ درد کو محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کون ہوں گے جناب؟ بعض لوگ عربی شاید لوگ ہوں کچھ اخ کہتے ہیں، ورنہ ہمارا کیا ہے کہ وہ کسی کھانسی وغیرہ آ رہی ہو جو کچھ پھنسا وہ گلے میں تو وہ اخ کہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ عربی میں کیسے آخ اس سے تو نہیں، آہ سے ہوگا، لیکن آہ آگے الگ کہہ رہے ہیں پر. اچھا یہ کیا ہے؟ جب علم کو محسوس کریں. و آہ، اور آہ کہتے ہیں عند توجہ، توجہ بھی کیا ہے؟ درد کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کلمہ آہ آ گیا. عربی میں جو علم اور توجہ ہے وجع، یعنی جیسا وجع کہتے ہیں، وجع اور علم، اس میں کیا ہے تھوڑا سا فرق کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ علم اس سے کہتے ہیں کہ جو انسان کو تکلیف باہر سے پہنچے، جیسے سر دیوار پہ لگ گیا تو سر کے اندر درد پیدا ہو، کیوں؟ کیونکہ وہ دیوار سے لگا ہے، یا سر کے اوپر کسی نے کوئی چیز مار دی، اسے کیا کہیں گے؟ علم کہیں گے. اور وجہ کس سے کہیں گے؟ کہ جو باہر سے نہ ہو، اندر سے کیا ہو؟ درد ہو. ٹھیک ہے، لہٰذا جو ہم میڈیکل پہ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ سر میں درد ہے، تو وہاں پہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ وجہ. لیکن ہمارے کیا ہے؟ وجہ ہے سر میں، جسم میں کیا ہے؟ وجہ ہے، توجہ ہے. تو وہ میڈیکل والا سمجھ آتا ہے کہ اس سے جو جسم اور سر میں درد ہے، ایسا نہیں ہے کسی نے اسے مارا ہو، پیٹا ہو، ایسا نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے کہنا ہو کہ ہمارے جسم میں درد ہے، وہ والا کہ کسی سے مار کھائی ہو، ٹھیک ہے، جو باہر سے لگا، تو پھر وہاں پہ کیا استعمال کریں گے؟ کلمہ علم استعمال کریں گے. تو یہ کیا ہے؟ فرق ہے. یعنی پھر ہم یوں کہہ دیں کہ علم کیا مطلب، اگر کسی اور سے اس نے مار کھائی ہے تو وہ کیا کہے گا؟ آخ کہے گا. ٹھیک ہے، اور اگر اندر سے کیا ہے درد پیدا ہو رہا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ توجہ، آہ کہے گا. ٹھیک ہے. وہ اف، اور کلمہ اف استعمال ہوتا ہے عند التأسف، کہ جب انسان کیا کرتا ہے؟ افسوس کرتا ہے. وہ تزجر، تزجر بھی پریشانی کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے، پریشانی. اچھا، وہ ایک مثال ہوگی. ٹھیک ہے، یہ آوازیں کیا ہیں؟ یہ دلالت کرتی ہیں پریشانی کے اوپر، علم کے اوپر، توجہ کے اوپر، درد وغیرہ کے اوپر. ومنہا، انہی مثالوں میں سے کیا ہے کہ اقتضاء و طبع البعض، کہ بعض لوگوں کا یہ تقاضا ہے کہ ان یفرقع اصابعہ، فرقہ یفرقع اصابعہ، اپنی انگلیوں کیا ہے؟ پٹاخے نکالنا، وہ یوں کرتے رہنا. ٹھیک ہے. او یتمتع، یتمتع کیا مطلب ہے؟ انگڑائی لینا. ٹھیک ہے، بازو اوپر کر کے انگڑائی لینا. ٹھیک ہے، کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ انگلیوں کو پٹاخے نکالتے رہتے ہیں، یا حرکت دیتے رہتے ہیں، یا انگڑائی لیتے ہیں. کب؟ عند زجر، پریشانی کے وقت. وسام، اور کیا ہے؟ سامہ کا مطلب ہی کیا ہے؟ دل کا اچاہٹ ہو جانا، اکتانا، طبیعت گھبرانا. ٹھیک ہے، گھبراہٹ آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تزجر کا مطلب پریشان، عند زجر، اور سام کیا ہے؟ گھبراہٹ. ایک ہی معنی تقریباً بن رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جب کسی کو گھبراہٹ ہو رہی ہو تو وہ کیا کہتا ہے؟ انگڑائی لے لیتا ہے، یا کیا انگلیوں کو حرکت میں کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انگلیوں کو حرکت میں کوئی بندہ کر رہا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ واقعی سے کوئی بے چینی ہو رہی ہے، کوئی کیا پریشانی سے ہو رہی ہے. تو یہ بعض لوگوں کا ہے، بعض لوگ ایسا نہیں کرتے. اچھا، او یعبس، ہو یعبس کے اندر کھیلنا، عبس نہیں کہتے، عبس کام کا کھیلنا. او یعبس بما یحمل من اشیاء، یا جو چیزیں اس نے اٹھائی ہوئی ہیں ان کے ساتھ وہ کیا ہے؟ کھیلنے لگ جاتا ہے. کوئی ہاتھ میں داغا آ گیا، ربڑ آ گیا، یا کوئی چیز آ گئی ہے تو اس کے کیا ہے؟ وہ مسلسل اس کے کھیل رہا ہے اس کے ساتھ. او بلحیت ہی، یا اپنی داڑھی کے ساتھ کھیل رہے. او بانف ہی، بانف ہی، یا اپنے ناک کے ساتھ کھیل رہے. او یضع اصبعہ، یا اپنی انگلی کو رکھ رہا ہے کہاں پہ؟ بین اعلی اذنہ ہی، اپنے کانوں کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کے اوپر رکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم کان کے نیچے رکھتے ہیں، علامہ اقبال کی تصویر پہ شاید اوپر ہے رکھا ہوا. ٹھیک ہے، اچھا، جو اس کا کان ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ اپنی انگلی پہ رکھتا ہے. انگلی یعنی پورا، علامہ اقبال تو پورا وہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، تصویر مشہور ہے. اچھا، یہ کیا ہے؟ ایک انگلی پہ رکھے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو علامتیں ہیں یہ کس کے لیے ہیں جی؟ یا کیا ہے؟ اعلیٰ اذن ہے، یا اعلیٰ حاجب ہی. حاجب کیا ہے؟ ابرو ہے انسان کے، آنکھ کے اوپر جو ابرو بنے ہوئے ہیں، یا اس کے اوپر انسان انگلی رکھ دے، یا کیا ہے کان کے اوپر انگلی رکھ دے. یہ کب رکھتا ہے؟ عند تفکیر. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ تفکیر کی علامت ہیں، کہ انسان کیا ہے؟ کوئی سوچ رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اپنی داڑھی سے کھیلنا، ناک سے انگلی کان کے اوپر رکھنا، یا اپنی آنکھوں کے اوپر رکھنا، یا آنکھوں کے اوپر والے حصے پہ، یہ ساری کیا؟ عند تفکیر. تفکیر کیا بنے گا؟ مدلول بنے گا، اور باقی ساری چیزیں کیا بن جائیں گی؟ دال بنے گی. او یتصاءب عند النعاس،
یتصاعب کا کیا مطلب ہے؟ جمائی لینا، ٹھیک ہے. اور نعاس کیا مطلب؟ اونگ، غنودگی، یعنی نیند کا جو پہلا درجہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اونگ کہتے ہیں. عند النعاس یعنی جب کسی کو نیند آ رہی ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ جمائی لیتا ہے. تو جمائی لینا کیا بن جائے گا؟ دال بن جائے گا. اور جو نعاس ہے، اونگ ہے، یہ کیا بن جائے گی؟ مدلول بن جائے گی. فَإِذَا عَلِمَ الْإِنسَانُ بِهَذِهِ الْمُلَازِمَاتِ، جب اس انسان کو علم ہوگا کہ اس طرح کے انسانی طبیعت میں کیا ہے لازم و ملزوم چیزیں پائی جاتی ہیں، تو فَإِنَّهُ يَنْتَقِلُ ذِهْنُهُ مِنْ أَحَدِ الْمُتَلَازِمَيْنِ، تو اس کا ذہن کیا ہے؟ متلازمین میں سے ایک کو اگر جان لے گا تو إِلَى الْآخَرِ، تو دوسری طرف اس کا ذہن خود بخود چلا جائے گا. فعندما يسمع بکلمۃ آخ، جب بھی کلمہ آخ کو سنے گا تو ينتقل ذہنه إلى أن متکلمها يحس بالألم، کہ متکلم کو کیا ہے؟ مار پڑی ہے، وہ یہ سمجھ لے گا. وَإِذَا رَأَى شَخْصًا، اور جب کسی شخص کو دیکھے گا کہ يعبث بمصباحته، مصباح کہتے ہیں تسبیح، ٹھیک ہے، جب وہ اپنی تسبیح سے کھیل رہا ہو تو يعلم بأنه في حالة تفکیر، اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ ابھی کیا ہے؟ یہ حالت تفکیر میں ہے، سوچ رہا ہے. وہ ہاکذا، اس طرح کی کیا ہے؟ اور بہت ساری مثالیں ہو جائیں گی. یہ کیا ہے؟ دلالت طبعیہ ہو جائے گی. اب آ جائیں دلالت وضعیہ. دلالت وضعیہ کیا مطلب؟ کہ انسان کے معاشرے میں اسے وضع کیا گیا ہو کہ یہ اس چیز کے لیے کیا ہے؟ علامت کے طور پہ ہے. جو شروع میں مصنف نے مثال دی تھی وہ کھٹکانے والی، وہ بھی اسی میں آئے گی. ٹھیک ہے، کہ عام طور پہ کیا ہے؟ جو کھٹکانا ہے معاشرے میں کب دروازہ کھٹکایا جاتا ہے؟ کہ جب کسی کو بلانا ہو. ٹھیک ہے، ایک معاشرے میں رواج بن چکا ہے. اچھا، تو یہ بھی کیا ہے؟ جدا ہو سکتی ہے، ممکن ہے کوئی ایسے دروازہ کھٹکے. ٹھیک ہے. اچھا، وَهِيَ فِيمَا إِذَا كَانَتِ الْمُلَازِمَةُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ، کہ جب دو چیزوں کے درمیان ملازمہ تنشا، کہاں سے پیدا ہو؟ من التواضع، وضع کرنے سے. ٹھیک ہے، ہاں، پیدا ہو، ملازمہ پیدا ہو. یہ ملازمہ دو چیزوں کے درمیان ملازمہ کیوں بنا ہے؟ یعنی پہلے سے نہیں تھا، نہ ہی طبیعت انسان کا تقاضا تھا، نہ ہی اللہ نے ذاتی طور پہ رکھا تھا، بلکہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ وضع کرنے سے پیدا ہوا، تواضع سے پیدا ہوا. والاصطلاح، اور آپ نے ایک اصطلاح بنا لی، اصطلاح بنانے سے کیا پیدا ہوا؟ اچھا، من التواضع والاصطلاح علی، یعنی وضع کرنے سے اور اصطلاح کرنے سے، علی اس بات کے اوپر آپ نے اصطلاح بنا لی اور اس بات کے اوپر آپ نے وضع کر لی کہ ان وجود احدہما، کہ ایک کا وجود یکون دلیلا، وہ دلیل بنے گا، رہنما بنے گا، کاشف بنے گا، علی وجود ثانی، دوسرے کے وجود کے اوپر. کل خطوط، جیسا کہ وہ لائنیں التی اصطلح، کہ جن کو بطور اصطلاح بنا لیا گیا ہے کہ اعلی ان تکون دلیلا علی الالفاظ، یہ لائنیں دلیل بنے گی کس کی؟ الفاظ کی. ٹھیک ہے، وگرنہ جس کو نہیں پتا کہ الف کیسے لکھتے ہیں وہ تو اسے کیا کہ لائن لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کیا کہ نہیں بھائی قبلہ صاحب، یہ جو لائن میں ایک لگا رہا ہوں یہ لائن نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ الف ہے. ٹھیک ہے، وہ تو کہے گا کہ یہ قلہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ خطوط کو جو اصطلاح کیا گیا الفاظ کے اوپر، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ تواضع، وضع کرنے کی وجہ سے ہے کہ استاد نے اس طریقے سے وضع کیا ہے. ایک مثال ہو جائے، وَكَ اشارات الاخرس، جو بندہ کیا ہے؟ گونگا ہے، بول نہیں سکتا، اس کے جو اشارے ہیں. اب اشاروں کو پورا وضع کیا گیا ہے، کتابیں پوری اس اشارے سے الف ادا ہوگی، اس سے بے ادا ہوگی، تے ادا ہوگی. و اشارات البرق، اور کیا ہے؟ بجلی کے جو اشارات ہیں، کہ ابھی لائٹ آ رہی ہے تو ایک اشارہ ہوگا. ٹھیک ہے، سرخ رنگ کی جو لائٹ جلتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ابھی لائٹ آ گئی ہے. ٹھیک ہے. واللاسلکی، اور لاسلکی کیا کہتے ہیں؟ یہ جو پولیس والوں نے اٹھایا ہوتا ہے فون. ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ واکی، ہاں واکی ٹاکی آپ کہتے ہیں، بلکہ اس کا اور نام ہے، پولیس والوں نے اٹھایا ہوتا ہے ہینڈ سیٹ، کیا ہوتا ہے؟ ہاں، وائرلیس. ٹھیک ہے، لاسلکی کیا ہوتا ہے؟ وائرلیس. ٹھیک ہے، وائرلیس کے جو اشارات ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون بندہ کتنے قریب ہے، کون کتنے دور ہے، یہ ساری چیزیں. اور رموز الحسابیہ، یا حسابی جو رموز اور علامتیں بنائی گئی ہیں کہ یہ جمع کی علامت ہے، یہ نفی کی علامت ہے. ٹھیک ہے، اب جمع نفی کو تو کوئی نہیں سمجھے گا نا، سب وہی بندہ سمجھے گا جس کو پتہ ہے کہ بھئی جمع کے لیے کون سی علامت ہوتی ہے، 2 لائنیں لگائی جاتی ہیں، 3 لگائی جاتی ہیں. والہندسیہ، اور انجینئرنگ کے کیا ہیں؟ کچھ علامتیں ہیں، رموز ہیں. ٹھیک ہے، انجینئرنگ منطقون کیسے وہ بناتے ہیں، انہیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ زمین ٹیڑھی ہے، اوپر ہے. وہ رموز سارے علوم الاخرى، اس کے علاوہ جو دیگر علوم کے رموز اور اشارے وغیرہ ہیں، حتیٰ کہ منطق کی کچھ اشارے آگے بیان کریں گے، یہ سارے کے سارے رموز، اشارے، خطوط، نقشے، یہ سارے کس میں آتے ہیں؟ دلالت وضعیہ میں آتے ہیں، کیونکہ انسانوں نے کیا ہے؟ اس کو بنایا ہے. والالفاظ، اور خود جو الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، جو انسان بول رہا ہے. خطوط تو کیا مطلب؟ جو لکھ رہا ہے. اور خود جو الفاظ انسان بول رہا ہے، تلفظ کر رہا ہے، جن کا کہ اللہ جعلت دلیلا علی مقاصد نفس، کے جسے ایک قسم کا دلیل بنایا گیا ہے انسان کے
جو نفس کا مقصد ہے کہ انسان کے دل میں جو ہے جو کہنا چاہتا ہے، اس کے لیے الفاظ کو کیا بنا دیا گیا؟ کاشف بنا دیا گیا، دال بنا دیا گیا، دلیل بنا دیا گیا. یہ ساری کی ساری کس میں جائیں گے؟ وضعیہ میں جائیں گی. فائدہ عالم انسان پہ حاضر ملازمہ، جب انسان کو علم حاصل ہو جائے کہ یہ خاص علوم والوں نے یا انسانوں نے ان رموز کو یا ان چیزوں کو فلاں معنی کے لیے بنایا ہے، اس چیز کے ملازمے کا علم ہو. وہ عالم بوجود الدال، اور ادھر سے فقط اس کو کیا علم حاصل ہو؟ دال کے علم ہو. فقط لفظ سنے، ایک خط دیکھے کہ وائرلیس کی ایک علامت کو دیکھے، ٹھیک ہے، کہ اشارے کو دیکھے، تو ینتقل ذہن الی الشیء المدلول، تو جو شیء مدلول ہے وہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس کی طرف انسان کا ذہن کیا ہوتا ہے؟ منتقل ہو جاتا ہے. ان مثالوں میں آپ نے غور کیا کہ ایک مثال لفظ کی دی گئی ہے اور لفظ کے علاوہ باقی اور بھی کیا ہیں مثالیں دی گئی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دلالت وضعیہ یا لفظی ہوگی یا لفظ کے علاوہ کوئی اور چیزیں ہوں گی. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اقسام الدلالت اللفظیہ وحاذ دلالت الوضعیہ تنقسم الی قسمین. پہلا کیا ہے؟ الدلالت اللفظیہ، وہ کب ہوگی؟ اذا کان الدال الموضوع، وہ دال کے جسے بنایا گیا ہے، وضع کیا گیا ہے، وہ کیا ہو؟ لفظ ہو، ٹھیک ہے. اور دلالت غیر لفظی کب ہوگی؟ کہ اذا کان الدال الموضوع، وہ دال کے جسے لوگوں نے بنایا ہے وہ کیا ہو؟ غیر لفظ ہو. اب غیر لفظ میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، اشارات آ جائیں گے، خطوط آ جائیں گے، نقشے آ جائیں گے، اور وما یتصل بها، اور ان نقشوں کے ساتھ جو چیزیں متصل ہیں یعنی علوم کے جو رموز آ جائیں گے، واللوحات، اور وہ جو تختیاں ہیں، ٹھیک ہے، جو بورڈ ہیں، المنصوبۃ فی الطرق کے جو رستوں میں لگائے گئے ہیں، سائن بورڈ وغیرہ. نقوش اور خطوط ایک ہی تقریباً بات ہے. ہاں ایک ہی. خطوط تو کیا ایک لائنیں ہو جائیں گی، نقوش ٹیڑھے میڑھی بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، گول سے آپ بنا لیں، پھول وغیرہ بنا رہی ہیں، ساری چیزیں. اچھا، اور لوحات یعنی وہ جو کیا ہے تختیاں ہیں جو سائن بورڈ وغیرہ ہیں، فی الطرق جو رستوں میں لگائے گئے ہیں، المنصوبہ لگائے گئے ہیں، نصب کیے گئے ہیں، یعنی جو تختیاں رستوں میں لگائی گئی ہیں، شوارع اور رستوں میں لگائی گئی ہیں، تاکہ لتقدیر المسافات، کتنی مسافت رہ گئی ہے اس کو معین کریں کہ اتنے کلومیٹر رہتا ہے، اتنے کلومیٹر. او لتعیین اتجاہ طریق الی محل، یا رستے کے جو سائڈ ہے اس سے معین کریں، رستے کی سائڈ کس طرف؟ الی محل، کہ یہ فلاں دکان کی طرف رستہ جاتا ہے، او بلدتن، یا یہ رستہ کیا ہے؟ فلاں شہر کی طرف جاتا ہے. تو وہ جو ایک تیر کی علامت لگائی جاتی ہے، تو یہ ساری کی ساری جو علامتیں ہیں یہ کس میں جائیں گی؟ دلالت وضعیہ غیر لفظیہ میں جائیں گی. ونحو ذالک، اس طرح کے کیا ہیں بہت ساری مثالیں ہو جائیں گی. بس خلاصہ کلام کیا ہوا کہ دلالت کی تین قسمیں ہیں، دلالت ذاتی، دوسری کیا ہے؟ دلالت طبعی، اور تیسری کیا ہے؟ دلالت وضعی. پھر دلالت وضعی کی دو قسمیں ہیں، ایک غیر لفظی اور لفظی. اور جو دلالت لفظی ہے ابھی وہ کیا ہے؟ ہماری زہر بحث ہے مباحث الفاظ میں. بس مباحث الفاظ کا تعلق ان تینوں دلالتوں میں سے کس کے ساتھ ہے؟ دلالت وضعی لفظی کے ساتھ ہے. پھر آگے بیان کریں گے کہ دلالت لفظی کی آگے مزید اقسام ہیں 3، اور ان تینوں میں سے جو ایک قسم ہے وہ کیا محل بحث ہے منطق میں، باقی قسموں سے کیا بحث نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین.